كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹرز آواز کلیئر ہے؟ اپنے فرینڈس کو ٹیگ کیجیے پلیز. آواز کلیئر ہے سسٹرز؟ یہاں پر ایک میسج کر دیجیے پھر میں اسٹارٹ کرتی ہوں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ جزاک اللہ خیر. شادان مبین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل سے خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ حمد و صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام امور میں سے برے کام دین میں بدعت والے کام ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 182 سے لیں گے۔ جیسے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا عہد الست کا وعدہ، ہم نے پڑھا تھا کہ ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا کہ ہاں ہم سب آپ کو رب مانتے ہیں۔ اس وعدے کو بار بار یاد دلایا گیا ہے کتابوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے خواہشات کی جو پیروی کرتے ہیں، جو زمین کی طرف جھکتے ہیں، یعنی دنیا کی چیزوں کے پیچھے، دنیا کی زندگی کے پیچھے جو بھاگتے ہیں، اس کی مثال کس طریقے سے دی گئی ہے۔ ان جیسے لوگوں کی مثال کتے سے دی گئی ہے۔ پھر آگے ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جو اپنے آنکھ اور دل کا صحیح استعمال نہیں کرتے وہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ پھر ایک گروہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا، حق کی بات کرتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ تو میری بہنوں، غور و فکر کرنے والی بات ہے یہاں پر، ہم سب کو غور کرنا ہے کہ ہمارا زیادہ تر وقت ہم کس طرف جھکے رہتے ہیں۔ ایسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہے ہیں، ہم کو سمجھنا چاہیے، ہمیں ہمارا مقصد سمجھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کس مقصد سے آئے ہیں۔ ہم یہاں پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقصد سے ہم آئے ہیں، تو اسے ہم کو پورا کرنا ہے، اور ہمیں ہماری واپسی کی ہم کو تیاری کرتے ہوئے ہم کو اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی منمانی، اپنی خواہشات کے پیچھے، یعنی کہ ہم کو پتا ہے کہ کوئی چیزیں، کچھ چیزیں حرام ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، نہیں کچھ نہیں ہوتا، چھوٹی سی بات ہے ہم کر سکتے ہیں۔ نہیں میری بہنوں، ہم بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ہمیں اسے فالو کرنا ہے، جہاں رکنے کے لیے کہا گیا ہے رک جانا ہے ہم کو، تبھی، ورنہ ایسی مثالوں کے ذریعے ہم کو سمجھنا چاہیے اس طریقے سے ہم کو ہماری زندگی گزارنا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 182 سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، سنستدرجہم، آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے، من حیث لا یعلمون، اس طرح وہ نہ جائیں گے، یعنی کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اس طریقے سے ان کو پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اس کا ایک ترجمہ یہاں سے میں پڑھ دیتی ہوں، آیت نمبر 181، اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے، جیسے پچھلی آیت 182 اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم ضرور انہیں بتدریج پکڑیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا۔ یعنی کہ جو قومیں حق کی بات سننا نہیں چاہتے، اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، نعمتوں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے،
مجرموں کو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے تکلیفات دیتے ہیں تاکہ وہ عبرت حاصل کر لے اور لوٹ آئے، پھر بھی وہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو دوسری طریقے سے ان کو آزمایا جاتا ہے، خوشحالی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور انسان اسی میں غرق ہو جاتا ہے، اسی میں مگن ہو جاتا ہے کہ پرانی تکلیفوں کو وہ یاد نہیں کرتا، سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو گیا ہے۔ جب وہ انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کی پکڑ ہوتی ہے، تب اللہ تعالیٰ انہیں پکڑتے ہیں، پہلے ڈھیل دی گئی ہے پھر انہیں پکڑیں گے، اور اللہ کی تدبیر زبردست ہے۔ یہاں پر اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ آیتوں کو جھٹلاتے ہیں آہستہ آہستہ ہم ان کو پکڑیں گے، اسی طرح یعنی کہ ان کو ایسی طریقے سے ان کو پکڑا جائے گا پھر بعد میں کہ ان کو خبر تک نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دوں گا لہم ان کے لیے، اِنَّا بے شک قیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر پختہ ہے، یعنی کہ اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر نہایت مضبوط ہے۔ یعنی کہ جو لوگ گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن پھر بھی اچھے مزے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھیل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ تو اور خوفناک بات ہو گئی ہے، ان کے پاس خوشحالی کے دروازے، ہر قسم کی نعمتیں، ہر چیز پہنچ جاتی ہے، لیکن پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر ایک ساتھ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے اور اللہ کی تدبیر پختہ ہے، مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا وہ غور نہیں کرتے، ما بصاحبہم، نہیں ان کے ساتھی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من جنہ یعنی کہ جنون سے، یعنی کہ کیا وہ لوگ غور نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنون، ان پر کوئی جنون، نعوذ باللہ وہ کوئی پاگل نہیں تھے، ان ہوا نہیں وہ الا مگر نذیر مبین، ڈرانے والے ہیں، صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، نے یہ بھی غور نہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت کوئی جنون نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے وہ رسول ہے اور حق کی طرف لاتے ہیں۔ یہاں پر مشرکین مکہ نے دیکھا کہ کوئی ان کا داؤ کام نہیں کیا، یعنی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا پیغام لے کر ان کے پاس گئے تب انہوں نے دیکھا کہ کوئی داؤ کام نہیں کرتا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمر ان کے ساتھ ان کے سامنے گزار چکے تھے، یعنی کہ 40 سال آپ کا وہی ان کے ساتھ ہی گزرا، تو تب یہ لوگ آپ کو یہ لقب دیتے کہ آپ کو صادق اور امین کا لقب سے پکارا جاتا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے یہ پہلے کی بات ہے، یہ نبوت سے یہ پہلے کی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے، آپ کی اتنی عزت تھی، اتنا آپ کی بات پر یقین کیا جاتا تھا، آپ مکے میں بہت فیمس تھے، پہلے نبی بننے سے پہلے بھی آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری کے یہ لوگ سب سے زیادہ کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہے، امین ہے اور سچے ہیں۔ یہ مشرکین کا یہ حال تھا۔ پھر آپ نے جیسے ہی آپ نے اللہ کے دین کا پیغام ان تک پہنچایا تو آپ کو انہوں نے کیوں ایسے لقب دیے، انہوں نے کہ کاہن کہا، جادوگر کہا، کاہن، کبھی ساحر کہتے تو کبھی مجنون کہتے، نعوذ باللہ ایسے الزام لگاتے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ تم غور و فکر نہیں کرتے، دراصل ہمارے نبی تو احکام پہنچانے والے ہیں، انجام سے ڈرانے آئے ہیں، جو لوگ غفلت برت رہے ہیں ان کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے بیچ تھے، بہت بہترین آپ کی شخصیت تھی، جب انسان ماننا نہیں چاہتا تو اسی طرح کے الزام لگاتا ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ دائی حق کو الزام لگایا جاتا ہے، کمزور کیا جاتا ہے۔ یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے رفیق یعنی کہ تمہارے دوست کوئی ان پر جنون نہیں ہے، یعنی کہ ان کو ایسا، مشرکین مکہ کو ایسا ہوتا کہ کیونکہ یہ لوگ خود بھی جب قرآن کی تلاوت جب آپ کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ لوگ روز یہ لوگ کہتے کہ ہم آئیں گے نہیں، لیکن دوبارہ پھر یہ لوگ شام میں، یہ لوگ پھر رات میں چھپ چھپ کر آپ کو سنتے، چھپ چھپ کر آپ کی تلاوت سنتے، اور یہ لوگ بالکل کہتے ہیں نا کہ اس کلام میں یہ لوگ کھو جاتے، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے یہ لوگ کھو جاتے تھے۔ لیکن پھر ان کو اچانک یہ ہوتا تھا کہ ضد، ہر درمی ضد ان کو آ جاتی تھی کہ اچھا یہ نیا دین ہم کیوں مانیں، جو ہم نے پہلے جو دین ہے ہم وہی دین پر رہیں گے، یہ ہم دین کیوں مانیں۔ تب جو ماننا نہیں چاہتا
تو اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ اب الزام لگانا شروع کرتا ہے کہ اچھا یہ ایسا ہے، یہ ویسے ہے، ان کے پاس جانا نہیں ہے، سننا نہیں ہے. کیونکہ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے، دیکھیے قرآن آج بھی ایسا ہے کہ الحمدللہ ہم بھی جب سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہمارا سنتے جائے، ہم سمجھتے جائے اس میں اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ہم سنتے جائے، ہم غور کریں. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے دل میں بھی. ان کو تو پھر سمجھ میں آتا تھا، ان کو تو پورے قرآن، ہم تو اپنی لینگویج میں اس کو ترجمے کو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو تو سمجھ میں آتا تھا. تو پھر بھی اس کے بعد میں بھی، اس کے باوجود ان کے دل پر یہ بات نہیں ہوتی تھی، ان کے دل ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ضد کی وجہ سے. ان کو ضد ہی ایک ہٹ درمی تھی کہ اچھا ایسے نہیں، ایسے روکیں گے، ایسا کریں گے ہم لوگ. تو ان کو ایسا تھا. پھر آیت نمبر 184 میں، کیا وہ غور نہیں کرتے، نہیں ان کے ساتھی پر کوئی جنون نہیں ہے مگر وہ ڈرانے والے. یعنی کہ وہ ڈرانے والے ہیں. کس چیز سے ڈرانے والے ہیں؟ یعنی کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتے تو ان کو اپنے انجام سے ڈرانے والے ہیں، جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرانے والے ہیں کہ اپنے آپ کو صحیح کر لو ورنہ جہنم کا گڑھا بہت ہی برا ہے. تو وہ ڈرانے والے، نذیر مبین، صاف صاف صرف ڈرانے والے ہیں. آیت نمبر 185، اولم ینظروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، فی ملکوت بادشاہت، والسماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین کی، وما خلق اللہ، اور جو پیدا کیا اللہ نے، من شیئن کوئی چیز، وان، اور یہ کہ عسا، شاید، ان یکونا، کہ وہ ہو، قد افترب، قریب آ گئی ہو، اجلہم، ان کی اجل، ان کی موت. فبی یہ حدیثم، تو کس بات، بعدہ، اس کے بعد، یومنون، وہ ایمان لائیں گے. تو اس کا ترجمہ آیت نمبر 185، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے ان پر نظر نہیں ڈالی اور اس پر غور نہیں کیے کہ شاید ان کی موت قریب آ گئی ہو. پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لے کر آئیں گے. آیت نمبر 185، جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے، جو بار بار اپنے عمل سے ثابت کر دیے ہیں کہ وہ گمراہ ہونا چاہتے ہیں. یعنی کہ اتنے نشانیاں دیکھ کر آسمان اور زمین پر جو غور کرتے ہیں تو ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. اور وہ کوئی کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. تو موت ان کے اتنے قریب آ گئی ہے، پھر بھی یہ لوگ سیکھتے نہیں ہیں. سارے نشانیاں سامنے ہیں، قرآن بھی نازل ہو گئے ہیں اور نبی رسول آپ کے بیچ میں موجود ہے. مشرکین مکہ کے سامنے قرآن نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیچ میں موجود ہے، ان کو سب نشانیاں کھلی کھلی بتا دی گئی ہے. پھر کیوں اس کا انکار یہ لوگ کرتے ہیں؟ تمام چیزوں پر غور کرو اور ایمان لے کر آؤ. کیا ڈرتے نہیں ہو جو شرک کرتے ہو؟ اگر موت آ گئی تو کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ تمام نشانیاں، معجزات سب موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی موجود ہے، قرآن بھی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے انجام سے ڈرا رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ بتائیے، اس سے بڑھ کر اور کیا یہ لوگ ثبوت مانگتے ہیں؟ یہ لوگ اور کیا ایمان نہیں لے کر آتے ہیں؟ اتنا سب کچھ سامنے بتانے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے. آیت نمبر 186، من یضلل، جسے گمراہ کرے اللہ فلا ہادی لہ، تو نہیں ہدایت دینے والا اس کو، وَيَذَرُوهُمْ، اور چھوڑ دیتے ہیں انہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے رہتے ہیں. آیت نمبر 186 میں آتا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. ہم جیسے کہ کلاس شروع ہونے سے پہلے ہم نے خطبہ جیسے پڑھا تھا کہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. تو جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا، جو بار بار اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ وہ گمراہ ہونا چاہتا ہے، تو جسے اللہ گمراہ کر دے، یعنی کہ یہاں پر اس کا نعوذ باللہ یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود گمراہ کر دے، نہیں، وہ اپنے عمل سے بار بار بتاتے ہیں، اپنے عمل سے، کہ وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. تو اس کے معنی اتنے نشانیاں، معجزات دیکھ کر، سن کر ایمان نہیں لاتے تو اسے گمراہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ اسی میں بھٹک رہے ہوں گے. دیکھیے ہم بھی، دیکھیے بچے جب ضد کرنے لگتے ہیں کہ کوئی کام سے اگر ہم منع کرتے ہیں تو ہم بار بار منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، بچوں کو روکتے ہیں.
پھر بھی اگر 1 سے 10 دفعے 20 دفعے جتنے دفعے بھی ان کے سامنے بتا دے کہ اچھا یہ صحیح نہیں ہے، پھر بھی وہ نہیں مانے کرتے، تو کیا ہوتا ہے، ہم بیزار ہو کے بعد میں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے حال پر جاؤ، جو کرنا ہے کرو تم۔ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اتنے نشانیاں، اتنے معجزات بتا دیے گئے ہیں، رسول موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، پھر بھی ایمان لے کر نہیں آتے ہیں، تو پھر انہیں گمراہ، ان کے حال میں اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہم کو بھی ڈرنا چاہیے میری بہنوں، کیونکہ ایک ایک آیت ہمیں اپنے اوپر لینا ہے، ہم کو ہدایت طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کو ہدایت طلب کرنا ہے، کیونکہ جو ہدایت طلب کرتے ہیں اسے ہدایت ضرور ملتی ہے۔ تو ہدایت ہم کو مانگنا ہے، ہر دعا میں ہم کو مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائیے۔ آیت نمبر 186۔ اچھا یہ ہو گیا 186۔ 187۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اس گھڑی کے متعلق، قیامت کے متعلق، یعنی کہ ایان مرساها، کب ہے اس کا قائم ہونا۔ قل انما، کہہ دیجئے، صرف علمها، اس کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیها، اس کو ظاہر نہ کرے، لوقتها، اس کے وقت پر، الا سوائے، ہوا، وہ اللہ، ثقلت، بھاری ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، لا تأتیکم، نہ آئے گی تم پر، الا، مگر، بغتتاً، اچانک، یسألونک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، کأنک، گویا کہ آپ حفیٌ، متلاشی ہے، یعنی کہ آپ انہا، اس کے، یعنی کہ قیامت کے بارے میں تحقیقات کرنے والے ہیں، متلاشی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، انما، صرف، علمہ، اس کا علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 187 کا ترجمہ ایک اور یہ پڑھ دیتی ہوں۔ اے نبی، وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کون سا ہے، کہہ دیجئے، اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت ہی پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں بھاری حادثہ ہوگی، وہ قیامت تمہارے پاس بس اچانک ہی آئے گی۔ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں جسے آپ اس کے وقت سے بخوبی واقف ہے، جیسے کہ آپ اس کے وقت سے بخوبی واقف ہے، کہہ دیجئے، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 186 میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اتنے کم وقت میں قیامت آئے گی کہ سب تہس نہس ہو جائے گا۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا علم زمین اور آسمان والوں کے لیے بہت بھاری ہے، اس کا علم پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ کفار مکہ آپ سے کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ وہ، یعنی کہ قیامت کب ہوگی اور کس تاریخ پر ہوگی، اور فرمایا کہ یہ کافر قیامت کو جلدی مانگتے ہیں، حالانکہ مومن قیامت کے ہولناکیوں سے ڈرتا ہے اور یقین رکھے ہوئے ہیں کہ اس کا آنا حق ہے، اور جو لوگ قیامت پر شک کرتے ہیں وہ بڑی گمراہی میں ہے۔ اور فرمایا، وہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کس تاریخ ہوگی اور دنیا کب ختم ہوگی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ حسن رحیم اللہ یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو آسمان اور زمین والوں پر بہت بھاری گزرے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی ایسی نہ ہوگی جس کو قیامت کا ضرر نہ پہنچے گا، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ پڑیں گے، سورج طریق ہو جائے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا سب ہوگا۔ آسمان والوں کو بھی اس کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قیامت اچانک آئے گی۔ آسمان والوں یعنی کہ جو نبی ہے اور فرشتے ہیں، جو کوئی بھی زمین پر ہم انسان ہے، جو بھی مخلوق ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے، یہ علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قیامت اچانک آئے گی، لوگوں کو اس کا گمان بھی نہ ہوگا، لوگوں کو اس کا گمان بھی نہ ہوگا، یعنی کہ اتنی اچانک، اتنے کم وقت میں جو سڈن یہ سٹارٹ ہو جائے گی قیامت، اتنے کم وقت میں کہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
قیامت اس وقت تک نہ آئے گی کہ ایک وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا. کافر اس بات کو دیکھ کر ایمان لے کر آئیں گے لیکن اس وقت کا ایمان کام نہ آئے گا. توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تب کا ایمان کام نہیں آئے گا. ایمان کیا ہے میری بہنوں؟ ایمان کیا ہے؟ ہم غیب پر ایمان لے کر آئے ہیں. ہم بن دیکھے ہم ایمان لے کر آئے ہیں. ہم غیب پر پہلی دوسری آیت ہے سورۃ البقرہ کی کہ ہم نے غیب پر ایمان لے کر آئے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم نے ایمان لے کر آئے ہیں تمام نشانیات کو دیکھ کر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچایا ہے اس قرآن کو سن کر اس سے پڑھ کر ہم ایمان لے کر آئے. غیب پر ہم ایمان لے کر آئے تو اس وقت کا ایمان کام نہیں آئے گا. جبکہ بڑی بڑی نشانیاں جب شروع ہو جائے گی تب اس وقت کا ایمان کام نہیں آئے گا. 2 آدمی کپڑے کا لین دین کر رہے ہوں گے یعنی کہ تھان کھولے جا رہے ہوں گے. دودھ دھو کر پیا بھی نہ گیا ہوگا. لوگ پانی کی ٹانکی صاف کر رہے ہوں گے. منہ کی طرف نوالا جا رہا ہی ہوگا کہ اچانک قیامت شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں اور رسوائیوں سے بچائے. آمین. تو میری بہنوں قیامت کے بارے میں سن کر ڈرنا چاہیے. ہم کو ڈرنا چاہیے. اس کی ہولناکیاں بہت ہی خطرناک ہوں گی. ہم نے جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے اور پہلے بھی کافی ڈیٹیل میں ہم نے لیا ہے کہ قیامت کی ہولناکیاں کس طریقے سے آئیں گے. تو میری بہنوں ہم کو اس دن سے ہم کو ڈرنا ہے. اس دن سے ڈرنا ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بات کی بات ہے اب تو بہت وقت ہے ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے ہیں ابھی تو یہ نشانیاں نہیں آئے ہیں. لیکن میری بہنوں جس کی موت واقع ہو گئی ہے اس کی قیامت ہو گئی ہے کیونکہ اعمال سب بند ہو جائیں گے. اعمال سب بند ہو جائیں گے. جس کی موت قائم ہو گئی ہے اس کا اعمال نامے بند کر دیے جائیں گے نا تو اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تمام ہولناکیوں اور رسوائیوں سے بچائے. آمین. قیامت کے وقت نہیں بتانے میں بھی حکمت ہے. اگر معلوم ہو جائے کہ اس سال میں یعنی کہ 2020-21 جو بھی ہو اگر بتا دیا جائے پہلے سے کہ اس سال میں اور اس مہینے میں یعنی کہ دسمبر ہو جنوری ہو جب بھی اس مہینے میں اس تاریخ کو قیامت آ رہی ہے تو پہلے سب کیا کریں گے؟ پہلے سب دنیا کے جتنے بھی کام ہیں فار ایگزامپل اگر 21 اگر ایسا ڈیٹ دیا جاتا اگر ایئر وغیرہ دیا جاتا تو کیا کرتے لوگ پہلے پورا اپنے تمام کام کر لیتے کہ چلو 2019 وغیرہ. اس کے بعد میں ایک آدھ سال جو ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ ہم عبادت کر لیں گے ہم توبہ کر لیں گے. تو پھر امتحان پھر کیسا رہتا؟ امتحان تو پھر سب امتحان ہی ختم ہو جاتا. تو ایسے سوالوں کے پیچھے نہ پڑے بلکہ اس کی تیاری کرے اپنے عبادت عمل میں بہتر بنے. اور جس کی موت آ گئی اس کی قیامت واقع ہو گئی. تو موت انسان کے عمل ختم کر دیتی ہے. اگر اچانک قیامت آ گئی تو کچھ نہ کچھ توشہ ہمیں تیاری ہم کو کرنا ہوگا. آخرت کی تیاری کرنا ہوگا. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ غیب کا علم آپ کے پاس بھی نہیں تھا یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا. پھر آپ بتائے جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر جوتشی وغیرہ قسمت کا حال بتاتے ہیں کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ جو پیپرز میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا یا کیا اچھا ہوگا یا برا ہوگا جو بھی زوڈیک سائنس سے جو تو اس میں یہاں پر سوچنے والی بات ہے غور کرنے والی بات ہے. یہاں پر قرآن کی آیت بتا رہی ہے یہاں پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں تھا. تو پھر جو فٹ پاتھ پر جو بیٹھتے ہیں جوتشی وغیرہ قسمت کا حال بتاتے ہیں تو کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ جو پیپرز میں ہم پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھتے نوز باللہ لیکن پڑھا جاتا ہے اکثر زوڈیک سائنس وغیرہ کہہ کے اور پتہ نہیں کچھ ہوتے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا اور معلوم نہیں غیب کے ایسے کہتے ہیں کہ یہ ہفتہ یا یہ مہینہ اور پتہ نہیں کیسے جو غیب کی جو باتیں کہتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا سوچ کر دیکھیے. تو ہاتھ کی لکیروں سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ہاتھ کی لکیروں سے ستاروں سے جب اللہ کے رسول نہیں جانتے تو کوئی نجومی کیسے جان سکتا ہے؟
یہ سب جھوٹ موٹ کی باتیں ہوتے ہیں. یہ جھوٹ موٹ کی باتیں یہ کہہ کر جو ہے سامنے والے کا یہ ایمان خراب کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ تمام چیزوں کو مانتے ہیں اور اس کو بالکل بھی بڑا نہیں سمجھتے, اس کو بہت معمولی سا سمجھتے ہیں. دیکھیے حدیث سنیے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو غیب کی خبریں جاننے والے کے پاس گیا اور اس سے کچھ پوچھا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث, جو کوئی کسی کاہن کے پاس گیا اور جا کر دریافت کرے اور سچا سمجھے تو اس نے اظہار برات کیا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. استغفر اللہ. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا ہے بتائیے آپ لوگ یہاں پر میسج کر کر بتا سکتے ہیں. بتائیے, میسج میں بتائیے آپ لوگ, مجھے لگے گا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس کا انکار, اس نے اظہار برات کیا یعنی کہ انکار کیا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. تو کیا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہوا ہے آپ بتائیے. سلما روحی ہے, قمر رشید, افشان عاطف, ریشما زبیری, اماتی فرحہ, وہی قرآن. یس ماشاء اللہ بارک اللہ. یس. تو استغفر اللہ, یہ جو بس ٹائم پاس کے لیے جو کرتے ہیں کہ اچھا کچھ نہیں ہوگا, یہ ہفتے ہم معلوم کر لیتے ہیں کیسا گزرا یا آج کا دن کیسا گزرا ہمارا, چلو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتا دو کہ کتنے ہمارے پاس ہاتھ کی لکیر میں کتنے پیسے ہیں, شادی کب ہوگی, بچے. جسٹ فار فن کے لیے دیکھیے, جسٹ فار فن کے لیے کیا گوانا پڑ رہا ہے. دیکھیے کیا گوانا پڑ رہا ہے ہمیں. 40 دن کی نمازیں میری بہنوں, 40 دن کی نمازیں, ہم کتنی محنت سے ہم ایک ایک نماز ہم جوڑتے ہیں. پتہ نہیں ہماری نمازوں کا حال کیسا ہو. ہماری نمازیں ایسی ٹوٹی پھوٹی ہے کہ ہمیں اس کے معنی نہیں پتا. ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمارا دھیان کہیں اور رہتا ہے کہ اچھا میں فوری میں نماز پڑھ لوں. فوری پلاننگ سٹارٹ ہوتی ہے نماز کے دوران. پہلے تو ایسی ٹوٹی پھوٹی نماز ہے اور وہ بھی پھر 40 دن کی نماز ہی قبول نہ ہوگی. سوچئے یہ کتنا ڈینجر ہے, یہ بہت ہی ڈینجر بات ہے. میری بہنوں, آپ جتنے بھی سن رہے ہیں وہ خود اپنے بچوں کو, اپنے گھر میں, اپنے دوستوں کو, اپنے پڑوسیوں کو اس چیز سے روکیے کہ غیب کا علم معلوم کرنے کی ہم کو ضرورت ہے نہیں. دیکھیے اس کا نقصان اتنا بڑا ہے. میں پھر سے پڑھ دیتی ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو غیب کی خبریں جاننے والوں کے پاس گیا اور اس سے کچھ پوچھا, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ مسلم کی حدیث ہے. اچھا اب یہاں پر جو کوئی جاتا ہے غیب کی خبریں, تو یہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ بھی میرے پاس سوال آتے ہیں تو میں بتا رہی ہوں کہ کچھ بہنیں سوال کرتے ہیں کہ باجی میری طبیعت بہت خراب ہے, مجھے کچھ کروا دیا گیا ہے. تو جب میں پوچھتی ہوں کہ کیسے, آپ کو کیسے معلوم ہے کچھ کروا دیا گیا ہے, تو کہتے ہیں کہ اچھا کسی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی پیر بابا, کوئی پتہ نہیں, کوئی جو ہے وہ بتا دیے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے کیا ہے, انہوں نے آپ سے. میری بہنوں دیکھیے اس کا خطرناک حال کہ ایسی چیزوں میں جانا ہی نہیں ہے. صرف اپنا ایمان گوا بیٹھیں گے, بھلے ہی آپ کی طبیعت کتنی بھی خراب ہو, بھلے ہی آپ کی کچھ بھی ہو جائے, آپ کا تقوی مضبوط ہونا چاہیے. آپ کا تقوی, آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ورنہ اللہ تعالیٰ, اگر آپ جس طریقے سے جائیں گے وہیں آپ جائیں گے تو کچھ دیر کے لیے آپ کو آرام مل جائے گا اور آپ کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ اچھا مجھے یہاں سے آرام مل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ وہیں پھیر دیں گے اور پھر پکڑ ایک ساتھ ہوگی اور وہ بہت خطرناک پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیں گے. تو قرآن کے ذریعے, احادیث کے ذریعے ہم کو سمجھا دیا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو ہم کو اس سے مان لینا چاہیے. بھلے میری جان چلی جائے لیکن میرا ایمان نہیں جانا چاہیے. بھلے آپ کی کتنی بھی آپ کو تکلیف ہو, آپ کو کوئی کاہن جادوگر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو خود رقیہ الشرع آپ کو خود کرنا ہے. بیٹھیے, عبادت کریے. میں جب کہتی ہوں کہ سورۃ البقرہ آپ پڑھیے تو کہیں گے کہ باجی کتنے دن پڑھنا ہوگا. تو جتنا مرض ہے, جتنی تکلیف ہے, آپ یہ ڈاکٹر سے نہیں کہتے ہیں نا کہ اچھا میں 6 دن میں دوائی کھاؤں, اچھا نہیں 10 دن. جو ڈاکٹر کہیں گے سنیں گے. تو ہمارے لیے بھی ایسے ہی ہے. جتنی مرض, جتنی بڑی آپ کو جو نظر ہے, جن جادو جو کچھ ہے,
جتنا ہوگا اتنا آپ کو پڑھنا ہوگا، لازمی آپ کو اپنا خود کا علاج خود کا کرنا ہوگا. یہاں پر کہیں پر بھی جا کر اپنے ایمان کو مت بیچیے کہ اچھا ان کے بیچ میں سے کچھ ہو رہا ہے. یہ کچھ نہیں، یہ لوگ فساد کرتے ہیں اور ان کی دکانیں چل رہی ہیں. ان کی دکانیں ہم جیسی ایسی نادان عورتیں جو اپنے گھر بار ہر چیز برباد کر چکے ہیں، ایسے یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں کہ ساس بہو میں ننند ہے، بھابھی ہے، ہر کسی میں لڑائی لگا دیتے ہیں. ایک بار جائیں گے تو انہوں نے کچھ کیا، دوسری بار جائیں گے انہوں نے کچھ کیا، ایسے کہہ کے رشتہ داری تو خراب، اللہ سے ہمارا کنیکشن ہے وہ بھی پورا ایمان پورا خراب برباد کر دیں گے. تو میری بہنوں، دل میں یہ بات یہ ٹھان لینا ہے ہم کو، چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے. آپ تمام چیزیں دیکھیے، سنت رسول تمام فالو کیجئے تو ان چیزوں کا اثر نہیں ہوگا. اگر آپ بے پردگی سے گھومیں گے تو جن شیاطین ضرور قریب آ جائیں گے. اگر آپ گھر میں میوزک وغیرہ لگائیں گے تو یہ میوزک از دا فرسٹ ٹول ہے، وہ داخل ہوگا گھر میں اور اس کو انجوائمنٹ ہوگا. آپ اپنے گھر میں بسم اللہ کہہ کر داخل نہیں ہوتے، بسم اللہ کہہ کر آپ کھانا نہیں کھاتے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، باتھ روم جانے سے پہلے جو دعائیں پڑھنا ہے، باہر آنے کے بعد کون سی دعائیں پڑھنا ہے. مگر یہ چیزیں اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو لازمی طور پر اثرات ہوں گے، پھر اثر ہوں گے. کیونکہ ہم باتھ روم میں جب داخل ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ تعالیٰ میں تمام گندے جنات جنیات سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں. تو سوچ کر دیکھیے کہ ایسی گندی جگہ یہ لوگ موجود ہوتے ہیں. تو ہم کو پروٹیکشن میں جانا ہوگا، پہلے اپنے آپ کا پروٹیکشن کرنا ہوگا. صبح شام کے اذکار پڑھنا ہوگا، صبح شام کے اذکار یہ شیلڈ ہے، یہ پروٹیکشن ہے. یہ آپ یہ سب نہیں کریں گے اور فوری کاہن جادوگر کے پاس ان کے پاس چلے جائیں گے، اچھا مجھے ایسا ہو رہا ہے، مجھے نہیں. یہی ہمارے لیے آزمائش ہے اور ہر کسی کا کوشچن پیپر الگ الگ ہے، ہر کسی کی آزمائش الگ ہے. تو اس آزمائش میں ہم کو کھڑے اترنا ہے. کسی کو مال سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پہلے ہم نے پڑھ چکا ہے کہ کسی کو مال سے، کسی کو اولاد سے، کسی کو بھوک سے، اس سے ہم آزمائیں گے. تو ہم کو وہ ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے بغیر کوئی مصیبت جھیلے، بغیر کوئی. آپ دنیا میں بھی بالکل آپ اچھے سے رہیں گے اور آپ کو آخرت میں بھی، جنت میں بھی آپ کو سب چیز چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو صبح صبح اٹھنا ہوگا، فجر میں آپ کو اٹھنا ہوگا، کتنی بھی چاہے سردی ہو آپ کو وضو کرنا ہوگا، آپ کو نماز پڑھنا ہوگا، اللہ کو راضی کرنا ہوگا. 5 وقت کی نمازیں آپ کو پڑھنی ہوگی، بھلے آپ کو کتنی بھی تھکان ہو، بھلے آپ کے گھر میں شادی ہو، بھلے آپ کے گھر میں کوئی بھی اگر فنکشن ہو، کچھ بھی ہو. جب وقت آ گیا ہے اللہ سے ملاقات کا تو آپ کو سامنے اللہ کے سامنے ٹھہرے رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. چاہے آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو ہمارے پاس اتنی آسانی ہے الحمدللہ، اسلام اتنا آسان دین ہے. ہم کو بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھنا نہیں ہوتا ہے تو لیٹ کر پڑھیے. اگر وضو نہیں کر سکتے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو پھر تیمم کیجیے، لیکن پڑھنا لازمی ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا میرا دل نہیں چاہتا ایسی گندگی میں نہیں کرنا. آپ کا دل جو چاہتا نہیں چاہتا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمارا دل جو چاہتا نہیں چاہتا ہم کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. ہم کو اللہ کا جو حکم ہے وہ ماننا ہے. ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ پاکیزگی اس میں ہے، پاکیزگی ایسے حاصل کرنا ہے. تو بس آپ کو کرنا ہے، آپ کو نماز کے لیے ٹھہرے رہنا ہے. تو اب یہاں پر یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ پروٹیکشن کیسے کریں. پروٹیکشن اپنے آپ کو نمازوں سے، اپنے آپ کو صبح شام کے اذکار پڑھتے رہے اور گھر میں تلاوت قرآن لگاتے رہیں اور پڑھتے رہیں، بچوں کو پڑھاتے رہیں، دین کے کام میں انوالو ہو جائیے تو یہ تمام شیطانیاں دور ہو جائے گی. ورنہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے، قریب آ جاتا ہے. اس کے نقصانات اتنے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑے، لڑائی، یہاں تک کہ طلاق وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں. طبیعت سے تو جاتے ہی ہیں کیونکہ گھر میں سب مل کے ایک ساتھ بیٹھ کے بے حیائی ٹی وی وغیرہ ایک ساتھ بیٹھ کے سب ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آنکھوں کی شرم مر گئی ہے. آنکھوں کی شرم مر گئی ہے. کس طریقے سے بے حیائی سے، گندے طریقے سے وہ لوگ جو بھی ناچتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. بیوی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میرا شوہر اسے دیکھے، یا شوہر کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی غیر مرد کو دیکھے. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں. اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو پہلے سیدھے طریقے سے دین پر آ جائیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں آؤں گی، ضرور آؤں گی، لیکن کچھ وقت کے بعد میں آؤں گی. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن میں کہہ دیا گیا ہے کہ داخل ہونا ہے تو پورے کا پورا داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ اچھا میں یہ کشتی میں بھی سوار ہوں، ادھر بھی سوار ہوں. نہیں، ہم نے پچھلے کلاسز میں ہم نے پڑھا ہے جو دنیا کی طرف جھکتا ہے،
جو زمین کی طرف جھکتا ہے. زمین سے کیا کیا نہیں اگتا ہے بتائیے؟ تمام چیزیں، تمام جو بھی ضروریات کی چیزیں انسان کے لیے زمین سے رکھ دی گئی ہے. جو دنیا کی طرف زیادہ جھکتا ہے تو اس کی مثال کتے سے دی گئی ہے. پھر آگے جو اپنے صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، کان اور آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، تو وہ جانور سے گئے گزرا ہے. دیکھیے کتنی بری مثالیں ہیں، کتنی بری مثال دی گئی ہے. تو اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. ہم کوئی جانور کی طرح نہیں ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، اس عزت کو ہم کو رکھ لینا ہے. ہم کو اسی طریقے سے چلنا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کریٹر ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کو کیا چیز کرنا چاہیے اس دنیا میں اور کیا نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اچھا چلیے دنیا میں ابھی کر لیں گے، لاسٹ میں جب مرنے سے پہلے جب اللہ اللہ کر لیں گے، جب عبادت کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. کسی کی بھی موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ہمیں پل کا بھروسہ نہیں ہے. تو کیسے ہم، اور یہ سوال ضرور ہوگا ہم سے، ضرور ہوگا. ہم نے پچھلے کلاسز میں کئی دفعے ہم نے پڑھا ہے کہ جوانی کیسے گزاری اپنی، کیونکہ جوانی کی عبادت بہترین عبادت ہے. کس طریقے سے آپ نے اپنی دنیا میں گزارا، کس طریقے سے مال خرچ کیا، کس طریقے سے آپ نے مال خرچ کیا، مال دیا کہ نہیں دیا، غریبوں میں آپ نے صحیح راستے سے کمایا کہ نہیں کمایا، صحیح طریقے سے. یعنی تو جسٹ فار فن جو یہاں بات چل رہی تھی اس حدیث میں، کہ جسٹ فار فن کے لیے بھی یہ چھوڑ دیجئے کہ اچھا میری لکیر ایسے نہیں. پہلے کر چکے ہیں تو فوری توبہ کیجیے، فوری توبہ کیجیے. اور توبہ کی شرط ہم کو سب کو معلوم ہے الحمدللہ. سب تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ، سب کو معلوم ہے کہ توبہ کی شرط کیا ہے. توبہ کی شرط یہ ہے کہ جو پاسٹ میں جو ہو گیا وہ شرمندہ ہونا ہے. یہ نہیں کہ میں نے توبہ کر لی، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ 100% قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. وہ تو پہلے جو پاسٹ میں ہو گیا اس کو شرمندہ ہونا ہے، معافی مانگنا ہے، اور فوری اب ایٹ پریزنٹ اس کو چھوڑ دینا ہے. فیوچر میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے. تبھی جا کر توبہ قبول ہوگی. یہ نہیں کہ گال پہ جب 2 تھپڑ مارے اور کہے کہ توبہ توبہ کہہ رہے ہیں اور پھر دوبارہ وہی کام کر رہے ہیں، تو ایسی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو جسٹ فار فن بھی یہ چھوڑ دیجئے کہ اپنے کوئی بھی آس پاس میں بھی ہو، اپنے جاننے والے ہو، بتانا لازمی ہے کہ ایسے کاہن جادوگر کوئی بھی خبریں اپنے جاننے والے کسی کے پاس بھی گئے تو 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی. اور پھر جا کر دریافت کرے، اسے سچا بھی سمجھے. یعنی کہ مانیں گے نا، اگر جائیں گے تو مانیں گے بھی، obviously مانیں گے کہ اچھا میرے ساتھ ایسا ہوگا، تو ہوگا بھی کچھ برا. پھر ہوگا بھی کچھ برا، وہ مانے گا. اچھا دیکھیں اس نے کہا تھا میرے ساتھ برا. تو جو سچا سمجھے مانے، تو اس نے اظہار برات کر دیا، یعنی کہ انکار کر دیا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کوئی جا کر مستقبل کا حال جانے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے قرآن اس کا انکار کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیب کی باتیں معلوم نہیں کرے، اور نہ کاہن جادوگر کے پاس جائے، اور نہ زوڈیاک سائن پڑھے. جسٹ فار فن کے لیے بھی نہیں، جسٹ فار میرے فرینڈز نے ایسے کہا، میں بس دوستانے میں ایک ماحول میں نہیں. بالکل ہٹ جائیے، اپنے آپ کو بچا لیجیے، اپنے آپ کو بچا لیجیے، کیونکہ یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے. پھر آیت نمبر 189، هو الذی خلقکم من نفس، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، ایک جان سے پیدا کیا. یعنی کہ بتائیے یہاں پر میسج کیجئے، ایک جان سے پیدا کیا یعنی کہ بتائیے. یا ماشاء اللہ بارک اللہ. فریسہ منہاج تلوری، ملیحہ خاتون، قمر رشید، میشاز. جی ہاں میسج کیجئے یہاں پر. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے. ایک جان سے یعنی کہ آدم علیہ السلام سے. وجعل منہا، اور بنایا اسے، زوجہا، اس کا جوڑا، لیسکن، تاکہ وہ سکون حاصل کرے، الیہا، اس کی طرف. فلما، پھر جب، تغشہا، مرد نے اس کو ڈھانپ لیا، حملت، اسے حمل رہا، حملن، حمل، خفیفاً، ہلکا سا. فمرت، پھر وہ لیے پھری بھی اس کے ساتھ. جب اسخلت، بوجھل ہو گئی، دعوی، دونوں نے پکارا کہ رب کو، لئن آتیتنا، تو نے ہمیں دیا، صالحاً، صالح، لنکونن، ہم ضرور ہوں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے. آیت نمبر 189 کا ترجمہ ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں.
وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. پھر جب اسے کسی مرد نے بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا تو وہ اسے لیے پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے. مشرکین مکہ کو یہاں پر ان کا ایک جاہلانہ یہ گمراہی تھی وہ بتایا گیا ہے یہاں پر کہ یہاں پر ایک اور چیز بتائی گئی ہے کہ انسان کو وجود بخشنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، تخلیق کرنے والا اللہ ہی ہے. مشرکین مکہ بھی جانتے تھے جو عورت کے رحم میں نطفہ ہوتا ہے اور پھر بچہ انسان کی صورت میں نکلتا ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں. یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ پیدا کرنے والا وہی ہے. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، پھر ان سے حضرت حوا کو پیدا کیے. ابو البشر آدم علیہ السلام ہے، یعنی کہ ہم سب کے والد آدم علیہ السلام ہے ابو البشر. انسان کو انسان سے سکون ملتا ہے. یہاں پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو انسان سے سکون ملتا ہے. ایسا نہیں کہ انسان اور جانور ایک ساتھ رہیں گے. سکون کے لیے انسان انسان کے ساتھ رہتا ہے، ایک دوسرے سے مانوس ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام قائم کیا ہے کہ انسان انسان کے پاس جا کر سکون محسوس کرتا ہے، ایک دوسرے سے انسان سے مانوس ہوتا ہے. یہ نہیں کہ انسان اور جانور سب اکٹھے اگر رہنے لگے تو اگر انسان اور جانور اگر ایک ساتھ رہنے لگے، اگر ایسا نظام ہوتا تو اس میں بھی ہم کو شکر گزاری کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے انسان کو سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے. مرد اور عورت کے بیچ میں ایک جذبات رکھ دیے گئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خواہش رکھی گئی ہے. ایک دوسرے سے جب یہ خواہش وغیرہ جب ہوتی ہے، جب ایک دوسرے سے نکاح ہوتا ہے، یہ جب حلال ہوتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے. پھر اولاد آدم کا سلسلہ جاری رکھا گیا ہے. جب عورت پریگننٹ رہتی ہے تب مرد اور عورت، یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ جب عورت پریگننٹ رہتی ہے، جب مرد اور عورت دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ مشرکوں کی ایک جاہلانہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پیٹ میں بچہ رہتا ہے تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو اپنے شریکوں کے پاس لے جاتے ہیں، ایسے نام رکھتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے، یہ ہر آیت میں نے کہا نا، میں نے بتایا جیسے ہر آیت ہمیں اپنے آپ سے ریلیٹ کرنا ہے کیونکہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، ہم کو اپنے آپ سے ریلیٹ کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی یہ عام ہے. دیکھیے ہمارے معاشرے میں بھی عام ہے، جب کسی کو بچہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں، خوب منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. پھر جب پیدا ہو جاتا ہے تو ایسا دوسروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جیسے کہ ان کی وجہ سے، ان کے پاس، اس بزرگان دین کے پاس جانے سے ہم کو اولاد ہوئی ہے. تو پھر ہم نام بھی ویسے ہی رکھیں گے کہ پیر بخش رکھ لیں گے، غلام علی، غلام رسول، بندہ علی، ایسے نام رکھنے کے لیے سوچتے ہیں لوگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اولاد. دیکھیے مشرکین مکہ، ان کو بھی یقین تھا، جب پیٹ میں جب نطفہ رہتا ہے تو ان کو بھی یقین تھا کہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے، یہ لوگ اللہ سے دعائیں کرتے تھے. لیکن آج دیکھیے ہمارے مسلمان معاشرے میں یہ بہت ہی عام ہو چکا ہے کہ وہاں جانے سے، وہاں پر ماتھا ٹھیکنے سے اولاد ہوئی ہے. لیکن نظر و نیاز، دیکھیے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اولاد، لیکن نظر و نیاز کسی اور کو چڑھا دیتے ہیں لوگ. اولاد کی وجہ سے لوگ اتنا شرک کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہاں چلو اولاد ہو جائے گی. یہ پیر فقیروں کی وجہ سے کئی لوگ شرک کرتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں اپنی عزت کھو بیٹھی ہیں. کئی عورتیں اپنی عزت کھو بیٹھی ہیں، ایسے کاموں میں چلے جاتے ہیں اولاد کے چکر میں، ایک اولاد کی اس میں آ کر اتنا شرک کرنے لگتے ہیں. آپ لوگ نے تو سنا ہی ہوگا، پیپرز وغیرہ میں آئے دن
پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ اتنے اتنے لوگ پکڑے گئے تھے. ایک دفعہ پڑھا تھا تو 30-40 مرشد وغیرہ پکڑے گئے یہ لوگ. تو وہاں پر جا کر اولاد کے لیے وہاں پر منتیں مانگنا، یہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. یہاں تک کہ ان کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ عورتیں، نادان عورتیں اپنی عزت تک کھو بیٹھتے ہیں. ایسے چیزوں پر عورتیں عقیدہ رکھتی ہیں. بہت محتاط رہنا ہے میری بہنوں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے روکنا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے. یہ اور بار بار قرآن میں آیا ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے. اولاد کی وجہ سے لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں. پیر بزرگوں، مزاروں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے رہتے ہیں. یہ سب شرک ہے. اولاد بھی اللہ ہی دیتے ہیں. کامل یقین رکھنا ہے اور یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کسی کو بیٹے اور کسی کو بیٹیاں یا دونوں بیٹے بیٹیاں ہم دیتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں دیتے اور کسی کو دے کر لے لیتے ہیں. یہ تمام یہ اللہ کی یہ حکمت ہے، مرضی وہی اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت ہے. وہی ہمارے مالک ہے، خالق ہے. ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں. ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں. ہماری پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکے، کسی کے پاس نہ جائے. ہم صرف اور صرف اللہ سے مانگے. وہ سمیع ہے. وہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے ہماری دعائیں. وہ وہاب ہے، عطا کرنے والا وہی ہے. پہلے بھی ہم نے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، نام، اللہ کے اچھے اچھے نام ہم کو معلوم کرنا ہے. اگر ہم یہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، السمیع ہے، تو ہم کسی اور کے پاس جائیں گے سنانے کے لیے اپنی تکلیف؟ اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ وہاب ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، تو پھر ہم کسی اور کے پاس جائیں گے کہ کچھ مانگنے؟ نہیں جائیں گے. تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی نام بھی پڑھے، سمجھ کے پڑھے، اس کے معنی پڑھے اور اس شرک کی اس گندگی سے بچے. اس گندگی سے بچے. یا آپ الحمدللہ اگر آپ نہیں، آپ اور میں اگر اس چیز سے محفوظ ہے تو اپنی بہنوں کو ضرور روکیے. اس چیز سے ضرور روکیے کہ دینے والا اور لینے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جب نبی کو کوئی غیب کا علم نہیں معلوم ہے تو پھر بھلا دوسروں کو جو کوئی کاہن جادو ہے معمولی سے کسی کو کیسے پتا ہوگا؟ تو یہ بھی تو غیب کی بات ہے کہ کس کو اولاد دینا ہے، کس کو نہیں دینا. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کسی کو دیتے ہیں، کسی کو بیٹے دیتے ہیں تو کسی کو بیٹیاں، یا کسی کو دونوں کو دیتے ہیں. یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہیں بچے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ لے بھی لیتے ہیں. تو یہ تمام یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی ہے. ہمیں اللہ کی مرضی پر راضی ہو جانا ہے، اللہ کی مرضی پر راضی ہونا ہے اور اللہ سے دعائیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے. جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہی اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کریں گے. یعنی کہ سورۃ الکہف میں بھی ہم نے پڑھا تھا، پہلے سورۃ الکہف میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لڑکا جو اپنے ماں باپ کو ڈر تھا کہ کافر کر دیں گے تو خضر علیہ السلام نے اس کا قتل کر دیا تھا. ہم نہیں جانتے کہ ہماری اولاد کیسے نکلے گی. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بیسٹ ہو، ہماری اولاد بہت اچھی ہو، سب سے اچھی ہماری اولاد ہو، اس کو دنیا کا تمام ہر چیز فرسٹ کلاس اچھے سے اچھا علم ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز اپنی اولاد کے لیے ہو. اور پھر اس میں رشوت لینا، گناہوں کے کام کرنا، اس اولاد کی چکر میں لوگ شرک کرتے ہیں، اپنی نمازیں نہیں پڑھتے. کہتے ہیں کہ اچھا ابھی بچے چھوٹے ہیں، تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم نمازیں کی پابندی کر لیں گے، کچھ وقت ہو جائے گا تو ہم قرآن سے جڑ جائیں گے، میرے بچے ایسے. نہیں میری بہنوں، یہ بچے اگر ایک بچہ ہے تو کچھ ٹائم کے بعد دوسرا ہو جائے گا، یہ سلسلہ چلتے جائے گا. اور آپ کے جو آپ کی خود کی بھی تو بھی جوانی ختم ہو رہی ہے، بڑھاپے کی طرف آ رہے ہیں، اور پھر پتہ نہیں موت کا بھی تو ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کب ہماری موت ہے. تو آج اور اسی وقت، اس وقت کو غنیمت جانے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آج آپ نے مجھے زندگی دی ہے، الحمدللہ میں میری زندگی میں تیری راہ میں لگاؤں گی. ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم کو بس جہاد پہ نکل جانا ہے. نہیں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھے اور قرآن کو جانے اور صحیح عمل کرے، جانے نیکی کی طرف، پھر لوگوں کو بلائے، برائی سے روکے. پہلے ہم نے کتنے قومیں پچھلے کلاسز میں ہم نے لیا ہے کہ 6 قومیں ہلاک ہوئی ہے. ایسا ہم بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ میں اپنا اپن اچھی ہو جاؤں اور باقی کے دوسرا نماز پڑھتا ہے تو پڑھے، اگر وہ نیک کام کرتا ہے تو کرے یا برائی کرتا ہے تو کرے. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. کلیکٹیولی پھر عذاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا عذاب پہ کلیکٹیولی سب کو ختم، سب کو لے ڈوبے گا.
تو ہم کو روکنا ہے اس کی یہ برائیوں سے، لوگوں کو روکنا ہے، ٹھاننا ہے دل میں، ہم کو دعا کرنا ہے، تو پھر ہمارے لیے کام ہمارا آسان ہوگا، نہیں تو پھر ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ پھر فلما آتاہما صالحا، پھر جب اس نے دیا انہیں صالح بچہ، جعلا، ان دونوں نے ٹھہرا لہ اس کے لیے شرکاء شریک، فیما اس میں سے جو آتاہما انہیں دیا، فتعالی سو برتر ہے اللہ عما یشرکون اس سے جو تم شریک کرتے ہو۔ آیت نمبر 189۔ 89 کا ترجمہ ابھی میں نے پڑھا تھا۔ پھر آیت نمبر 90 میں آتا ہے کہ چنانچہ جب اللہ نے انہیں تندرست بچہ دیا تو انہوں نے اس بچے میں جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس کے شریک ٹھہرا لیا۔ اللہ تو اس سے بہت اونچا ہے جو شرک کرتے ہیں، یعنی کہ دعائیں وغیرہ سب کچھ کیے اللہ تعالیٰ سے، سب کچھ رو رو کے گر گڑائے، فریاد کیے، سب کچھ کیے، پھر آخر میں جب بچہ ہو گیا تو وہاں پر یہاں پر جائیں گے، ہم ماتھا ٹیکیں گے، ہم ایسا کریں گے۔ ہمارے پاس تو ہسٹری میں ہم نے پڑھ بھی چکا ہے کہ اکبر بادشاہ نے کیا کیا، اولاد مانگی، اتنے سال نہیں ہوئی تو پھر پیدل چلے کہاں تک؟ اجمیر تک، وہاں جا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو یہاں سے شروعات ہی ہم سے غور کرنا چاہیے کہ ہم کو شرک میں نہیں مبتلا ہونا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والا ہے، کیونکہ قرآن کی آیتیں جو بتاتی ہیں اس پر ہم کو زیادہ بھروسہ کرنا ہے، اس پہ یقین کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے بڑے کچھ کہتے ہیں، اچھا ہمارے بڑے ہم کو لے کر چلے گئے زبردستی، ہم نے کیے، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ماں باپ ہم کو روکتے ہیں، یہ کافی دفعے ہماری بہنیں سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم کو شرک اور بدعت کرنے پہ ہم کو وہ کرتے ہیں، انسسٹ کرتے ہیں، باجی ہم کیا کریں؟ تو میری بہنوں، آپ لوگ ہر بات مانیں، ماں باپ کو اف نہ کرے، ہر بات مانیں، خدمت کرے، سب کچھ کرے، صرف شرک اور بدعت کی جب بات آتی ہے تو رک جائے، کیونکہ وہ بھی ماننے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، اور اچھائی سے۔ ہم لوگ اکثر عام معاشرے کی میں بات بتا رہی ہوں، کوئی بات نہیں مانتے، ماں باپ بھی کوئی بات نہیں مانتے، کہتے کہ اچھا یہ ہے، اچھا ٹھیک ہے لا دیں گے، اچھا یہ ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو، نہیں مانتے۔ لیکن فوری جب شرک بدعت کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب ہمارے بڑے کر رہے ہیں تو ہم ان کا دل نہیں دکھا سکتے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تمام چیزیں مانیے، دیکھیے وہ لوگ خود بھی اس راہ پر آ جائیں گے، آپ کو دیکھ کر وہ لوگ خود بھی اس شرک اور بدعت چھوڑ دیں گے۔ اس کے لیے صبر چاہیے اور کنٹینیوس محنت چاہیے، ایسا نہیں کہ اچھا میں نے 1-2 سال 4-5 سال سے کرے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں۔ ہم کو پچھلے کئی ہم نے پاروں میں ہم پچھلے پڑھ چکے ہیں کہ نبیوں نے کیسے صبر سے کام لیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کس سے تبلیغ دی تھی؟ 900 سال سے زیادہ انہوں نے تبلیغ دی، اس کے بعد میں بیزار ہے۔ ہم نے کیا 900 سال ہم نے تبلیغ دی؟ ہم تو ایک دن اگر ایک بار کسی سے کہہ دیں ہم اچھا تم کو ایسا نہیں کرنا ہے، حالانکہ ہمارا کہنے کا بھی طریقہ صحیح نہیں ہوتا، ایک دفعہ کہہ دے اگر اس نے نہیں مانا تو ہم فوری اس کے منہ پہ کہتے ہیں اچھا آئندہ تم کو ابھی کوئی میں اچھی بات بتاؤں گی نہیں۔ یہ بالکل غلط ہے میری بہنوں، ہم کو تبلیغ کا طریقہ آنا چاہیے، ہم دین کے دائی ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں صبر سے استقامت سے کرنا ہے اور دعا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو دعا کرنا ہے، رب اشرح لی بھی ہم کو پڑھنا ہے، بار بار ہم کو رب اشرح لی پڑھنا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے فرعون کے پاس توحید کی دعوت دینے کے لیے تو وہ آپ کو کون سی دعا دی گئی تھی؟ رب اشرح لی صدری۔ تو آپ کو یہ دعا بھی آپ کو پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے، اپنے لوگوں کے لیے غصہ نہیں ہونا ہے، ان کے لیے غصہ نہیں ہونا ہے، بلکہ ان کے لیے دعا کرنا ہے، رونا ہے ان کے لیے کہ یہ لوگ بہت غلط راستے جہنم کے قریب جا رہے ہیں، اور جہنم کا گڑھا کتنا خطرناک ہے، پہلے ہم نے لیا تھا کہ جہنم کے ہول نہ کیا۔ تو ان کے لیے افسوس کرنا ہے، رنج کرنا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا، دکھ ہوتا، تو کئی آیتیں نازل ہوئی کہ اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو، اگر وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ ایسی ایسی آیتیں نازل ہوئی ہے۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہے، ہم کو تھوڑا تو صبر رکھنا چاہیے اپنے اندر صبر سے ان کو دعوت دینا چاہیے، ان لوگوں کو بلانا چاہیے دین کی طرف، اور لوگوں کو قرآن سے جوڑیے۔ ایسے نہیں کہ ہماری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم کچھ بھی کہتے ہیں تو لوگ مانتے نہیں ہیں، قرآن بتا دیجئے وہ لوگ خود مان جائیں گے، قرآن سے جوڑیے۔ پھر یہاں پر آتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والے ہیں، اولاد کے لیے اپنے آپ کو نیکیوں سے مت روکیے،
اپنی نمازوں کی اپنی پابندی، اپنی تلاوت، اپنے علم میں اضافہ کرنے کے جو بھی سورسز آپ کو ملتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں یا کلاسز جوائن ہو سکتے ہیں، اولاد کے لیے اپنے اس میں رکاوٹ مت کیجیے اس اولاد کے لیے، کیونکہ خبر میں ہماری اولاد ہم کو چھوڑ کر آ جائے گی، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال ہوں گے۔ ہاں ضرور اپنی اولاد کو ہم کو دیکھنا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو ان کو وقت دینا ہے، پورا ان کو بھی دین کی راہ میں لے کر آنا ہے، پوری کے پورا ان کو دین کی طرف لے کر آنا ہے۔ دنیا کی پڑھائی بھی ایٹ دا سیم ٹائم امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے ان کے لیے، کیونکہ دین کے دائی جب بنیں گے، جب انٹرنیشنل لیول پر دعویٰ دینے جائیں گے، تو جب ان کو بات ہی کرنے نہیں آئے گا، جب ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا، تو پھر کیسے دعویٰ دیں گے؟ تو دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کرنا ہے صحیح طریقے سے، ہاں، لیکن دین کا پلڑا زیادہ بھاری ہو، قرآن کی طرف زیادہ لے کر آئے۔ ہر گھر میں، جیسے کہ ہم آج سوچتے ہیں کہ ہر گھر میں ڈاکٹر انجینئر ہونا ہی ہونا ہے ہم کو، آج ہم پوری کی پوری بچپن سے بچوں جب بات بھی نہیں آتی ہے تب سے ہم ان کے سامنے رائم وغیرہ شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ ہمارے دل میں یہ بات ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں حافظ قرآن ہو، ہمارے گھر میں عالم دین ہو۔ ہم کو یہ ارادہ کرنا چاہیے، اور پہلے خود ہم کو صحیح ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں پڑھیں گے نماز، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، ہم کچھ حصہ بھی یاد نہیں کر رہے ہیں، اور اولاد کے اوپر ہم برڈن ڈال رہے کہ نہیں تم یاد کرنا ہے، تم کو کرنا ہے۔ میں نے یہ تک سنا ہے کچھ اولادیں ماں باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ تو نہیں کرتے، ہم کو کیوں کرنے کے لیے ہم کو فورس کر رہے ہیں حفظ کے لیے۔ ایسے بھی لوگ میرے سامنے بتائے تو مجھے بہت تعجب ہوا ہے۔ تو ہم کو اپنے آپ کو، ہم رول ماڈل ہیں ہمارے بچوں کے، تو ہم کو پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ ہم جس چیز میں اگر ہم بتائیں گے، جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ ہوگا، اسی طریقے پہ ہمارے بچے بھی ویسے ہی آئیں گے۔ پھر یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ اولاد بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اولاد ہو چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی آپ کی کوئی بھی دنیا کا کچھ جو بھی مقصد ہو، صرف اور صرف دینے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ جب آپ کے جو قسمت میں اگر ہے تو وہ ہوگا، اگر آپ کے نہیں ہے تو اس میں آپ کے لیے کچھ بہتر ہوگا، اس کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ہماری سوچ بھی اتنی نہیں ہے، ہمارا دماغ بھی اتنا نہیں ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ کچھ بننا چاہتے، کچھ کرنا چاہتے، لیکن بعد میں کچھ اگر نہیں ہوتا وہ کام، ہم اس وقت تو ہم بالکل وہ ہو جاتے کہ اچھا میرا کام یہ نہیں بنا، لیکن کچھ وقت کے بعد میں ہم ضرور ہی کہتے ہیں ہمارے منہ سے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ہے، اچھا اللہ تعالیٰ نے صحیح میرے لیے، جب اسی وقت ایسا ہوا ہے کہ اچھا ہوا میں اس فیلڈ میں نہیں گئی، اچھا ہوا میری شادی وہاں نہیں ہوئی، اس وقت پر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے بھی بہتری، کیونکہ ہم انسان، ہمارے پاس اتنے عقل ہے نہیں کہ ہم اپنے لیے بھی اچھا کیا ہے برا کیا ہم کو نہیں معلوم، ہم کو اللہ سے دعا کرنا، ٹوٹلی ہم کو ڈیپینڈ ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ جو تو کرے گا وہ بہتر ہے، اور میں تیرے ہر فیصلے سے میں راضی ہوں۔ آیت نمبر 191، ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں جو نہیں، وہ یخلقون، وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ، ایک اور ترجمہ 191 کا لیتے ہیں، کیا وہ ان ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 192، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ قدرت نہیں رکھتے، لَهُمْ ان کی، نصرًا ولا مدد کی، اور نہ انفسہم، نہ خود وہ مدد کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس آیت کو، یہاں سے بہت غور کرنے والی آیتیں ہیں میری بہنوں، جو دوسروں سے جو دعائیں کرتے ہیں، دوسروں سے جو مانگتے ہیں، یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف، اور وہ ان مشرکین کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اپنی مدد ہی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جس سے دعائیں مانگ رہے ہیں وہ تو خود اپنی مدد کر نہیں سکتے، تو دوسروں کی کیا کریں گے؟ جیسے کہ یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تو پھر دوسروں کی کیسے مدد کریں گے؟ یہ اتنا زیادہ عام ہے آج مسلمانوں میں، اس شرک کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ ابھی سے ارادہ کیجئے، ابھی سے نیت کیجئے، نیت کا تو ہم کو اجر مل جائے گا کہ جہالت، گمراہی ہر طرف ہے، شرک ہر طرف ہے، شرک، یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ پہلے اپنا ایمان اور عقیدہ درست کرے، اللہ نہ کرے کہ اپنے مسلمان اگر شرک اور بدعت کرتے ہوئے ہی مر گئے تو ہم کیا منہ دکھلائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ہماری بہن کو نہیں روکا، ہم نے ہماری دوست کو نہیں روکا، دنیا کے تو میں تمام باتیں کرتی تھی،
میرے نان مسلم فرینڈس تو کافی ہے، میں تو تمام اچھی اچھی باتیں کرتی تھی، اس کے ساتھ تمام چیزیں کھانا وغیرہ شیئر کرتی تھی، لیکن جہاں دین کی بات آ گئی تو میری زبان چپ ہو گئی. تو یہ تو بالکل غلط ہے میری بہنوں. آہستہ آہستہ دین کی طرف دعوت دینا ہے، چاہے بھلے نان مسلم آپ کے دوست ہو. اب یہ شرک اور بدعت تو پھر ہے تو ہمارے پاس عام ہے، ہمارے مسلمانوں میں یہ تو چیز عام ہو گئی ہے کہ اولاد نہیں ہے تو فوری مزاروں پر چلے گئے، وہاں پر اپنا ماتھا ٹھیکا. یہ تو شرک ہے، یہ شرک ہے. یہ اس سے ہم کو بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے، کیونکہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے میری بہنوں. اس کی ہولناکیاں اتنی خطرناک ہے، ہم پڑھتے آ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ شرک کر رہے ہیں جو نہیں پیدا کرتے کچھ بھی، یعنی کہ کئی بار قرآن میں پہلے آ چکا ہے کہ وہ لوگ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، یعنی کہ ایک مکھی تو چھوڑو، ایک مچھر بھی وہ لوگ نہیں بنا سکتے، ہم مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، اور وہ قدرت نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کرے. آگے آگے آیتوں میں اور ڈیٹیل آئیں گے کہ کس طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کا دامن پکڑ کے چلے جائیں گے جنت میں، ان کا دامن ہم پکڑ کے چلے جائیں گے، ہم اتنے دفعے ہم کو یہ ورد دے دیا گیا ہے، ہم یہ کر لیں گے تو ہم سیدھا جنت میں. اچھا ان کو نہیں مانیں گے تو جنت تو پھر ملے گی نہیں. ایسا نہیں ہے. قرآن کی آیتیں لیجیے، قرآن کی آیتیں لیجیے، بڑوں کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ کافی دفعے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے اگر باپ دادا غلط کرتے ہیں، تمہارے باپ دادا اگر کوئی غلط راستے پر چلے گئے تو کیا تم بھی یہی کرو گے؟ یعنی کہ اگر تمہارے باپ دادا کو عقل نہیں ہے تو کیا تم کو بھی عقل نہیں ہے؟ حالانکہ ہم کو تو عقل دی گئی ہے. ہم بالکل معصوم نہیں بن سکتے. ہم فوری ہم یہ کہتے کہ دنیا کی چیزوں میں تو ہم تو پیسوں کی تو یوں میں کیلکولیشن کر لیتے ہیں ہم. اچھا مجھے معمولی سے اگر ترکاری وغیرہ بھی اگر ہم لینے گئے ہیں، ویجیٹیبلس وغیرہ لینے گئے ہیں تو اچھا اس سے مجھے اتنے پیسے نہیں دیا، ہم بہت ہی ہم اس میں ہوشیار، ہم بہت تیز ہیں. فوری جب دین کی بات آ گئی تو ہم معصوم ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہم کو نہیں معلوم، ہم کو تو کچھ نہیں معلوم. ایسا نہیں ہو سکتا، آپ معصوم نہیں ہوں گے، اس کی پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سے ضرور پکڑیں گے کہ اچھا دنیا میں تو تم ڈگریز پہ ڈگریز تم لیتے گئے تو اور تمہارے پاس ایک اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے وقت نہیں آیا. اگر یہ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا کہ وہ لوگ قدرت نہیں رکھتے، جس سے جو مدد مانگ رہے ہیں، جو خبروں میں ہیں، جو بیچارے ہو سکتا ہے وہ لوگ نیک بزرگان دین ہو، وہ لوگ ہو سکتا ہے وہاں سے عرب سے آئے ہوگا، وہاں سے عرب ممالک سے آئے ہوگا وہ لوگ دین پھیلانے کے لیے یہاں پر، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کے سامنے جا کر ان کو ہی مزاروں پہ جا کر ماتھے ٹیک رہے ہیں. اگر وہ لوگ نیک بزرگان دین ہیں، نیک ہے وہ لوگ، تو وہ لوگ اپنی طرف تو کبھی نہیں بلائیں گے، وہ لوگ اللہ کی طرف لے کر جائیں گے. کوئی نہیں کہتے ہیں، کوئی رسول نبی نہیں کہتے کہ ہم کو ہمارے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے، ہمارے سامنے ایسا دعائیں کرنا نہیں، بلکہ رسول تو کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ کی طرف وہ لوگوں کو موڑتے ہیں. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ قدرت نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کرے، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو خبر میں پہنچ گیا وہ اپنی خود کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر دوسروں کی کیا کریں گے؟ یعنی کہ لوگ جاتے ہیں مزاروں پر دعائیں کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ لوگ طواف بھی کرتے ہیں، جو کہ حرام ہے. صرف اور صرف کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے میری بہنوں. وہ لوگ جاتے ہیں طواف ایسے کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈوریاں باندھتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں. اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ رکھے، بچائے رکھے ہم کو، ہمارے متعلقین کو، سب کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے تمام پڑوسیوں کو، ہمارے امت مسلمان جو جتنی بھی امت ہے ان کو سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بچائے، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہے میری بہنوں. یہ لگتا تو ہے یہاں پر اس دنیا میں کہ اچھا یہ سب کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں، کہ اگر گمراہ لوگ اگر زیادہ اگر ایک طرف جا رہے ہیں، کچھ اگر سیدھے راستے پہ، تو کچھ سیدھے راستے کی طرف آ جائیے، گمراہی میں مت جائیے، محبت میں مت جائیے کہ نہیں میری ماں نے مجھے ریکویسٹ کیا ہے کہ ایک دفعے چلو اس کے بعد میں مت آنا. نہیں، شرک کے لیے بالکل بھی نہیں ماننا. شرک کے لیے ہم کو مضبوط ٹھہر جانا ہے کہ مجھے شرک نہیں کرنا، چاہے میری جان چلی جائے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے میری جان چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں، میرے اللہ کے لیے میری جان قربان. ٹھیک ہے مجھے اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے اور میں اللہ کے اس فیصلے سے راضی ہوں. میں ٹھیک ہے مجھے اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے اولاد دے دیں گے، آخرت میں مجھے کہیں زیادہ نواز دیں گے. تو یہ چیزوں کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے جا کر کہیں پر، یہاں پر جا کر، کہیں پر دوسری جگہ جا کر مدد مانگنا، دعائیں کرنا، یہ سب شرک ہے. شرک یہ کہاں لے جاتا ہے؟ یہ شرک یہ دوزخ میں لے جاتا ہے، جہنم میں لے جاتا ہے. اور اس کے ہولناک کے اللہ محفوظ رکھے. ایسا کھولتا ہوا پانی ہم نے پڑھا ہے پہلے، تیل کی تلچھٹ
ایسا بوائلنگ جو فل ہائی ٹیمپریچر بوائلنگ ایسی جگہ لے کر جا کر پھینکا جائے گا، جگہ نہیں ہوگی، جگہ کی تنگی ہوگی، ایسا اندر ٹھوس ٹھوس کر ڈالا جائے گا جہنم میں، اتنی خطرناک جگہ ہے۔ اب جب ہم کہیں پر جاتے ہیں، ہم لوگ مارکیٹ وغیرہ جب ہم جاتے ہیں کہیں پر بھی، کیسے اگر زیادہ پبلک ہو تو کیسے ہم کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اچھا دیکھو یہاں پر زیادہ پبلک ہے، فوری ہم گھر آتے ہیں، فوری کیا کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، رائٹ۔ اب جہنم میں وہاں پر ایک تو جگہ نہیں ہوگی، پورے جہنم میں ہم کو اندر ایک ساتھ ٹھوسا جائے گا، اندر ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد میں جب یہ لوگ بھیک مانگیں گے کہ کچھ پانی ڈال دو تو ان پر ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اللہ رحم کرے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے دور کر دے۔ ایسے عمل ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اپنے لوگوں کو بھی روکنا ہے اس سے۔ ہم کو ابھی سے اگر آپ تھامیں گے، اگر آپ لوگ ٹھان لیں گے ابھی سے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ ہم کو بھی جواب دینا ہے اللہ کو کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیوں نہیں روکا، ہم سے ضرور سوال ہوگا اس چیز کا کہ تم نے کیوں نہیں روکا، دنیا میں تو تم ہر چیز میں تم ساتھ جاتے تھے، تم ہر چیز میں اس کا اچھا کرتے تھے، تو وہ لوگ بھی سوال پوچھیں گے کہ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم کیا منہ دکھائیں گے جب۔ تو اس کے بچنے کے لیے ہم کو خود بھی، اپنے لیے بھی، اپنے خود کا بھی بچاؤ کرنا ہے، دوسروں کا بھی کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کا کام کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائے، ہم طریقہ بھی نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ بھی نہیں جانتے، یہ ٹوٹا پھوٹا طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طریقہ سکھائیے کہ ہم دین کا دعوت ہم دوسروں کو دے سکیں، دین کا کام کرنے کے لیے ہمیں آسانی ہم کو ہو، دوسروں کے دلوں میں ہماری بات کو اتار دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق ایسے ہو کہ ہماری بات دوسروں کے دلوں تک اتر جائے، ایسا نہیں ہو کہ ہم دنیا کی چیزوں میں، تھوڑے لوگ ایسے رہتے ہیں کہ اپنے گھر میں جو کام کرنے والے بھی رہتے ہیں ان پر بھی رحم نہیں کھاتے، یعنی کہ استغفار استغفار ہاتھوں میں پڑھتے رہتے، استغفار استغفار پڑھ رہے ہیں، اور سامنے اگر کسی سے غلطی سے کچھ، اگر کام والے سے کچھ اگر گلاس بھی اگر ٹوٹ گیا تو کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے چلو اس کی سیلری کاٹیں گے، اچھا تم کو یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسے ایسی باتیں سنا دیتے ہیں۔ پھر منہ پہ زبان پر کیا ہے، دیکھیے زبان پر کہہ رہے ہیں استغفار، اللہ میں تیری بخشش مانگ رہے ہیں، ہم اپنی بخشش مانگ رہے ہیں اور دوسروں کو ہم بالکل معاف نہیں کر رہے ہیں، ہم معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، کیسے ہماری معافی ہوگی جب ہم سامنے والوں کو درگزر نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے۔ تو میری بہنوں، ہر چیز کا اوور آل خیال رکھنا ہے ہم کو، اپنے اخلاق سے لے کر، کیونکہ دین کی دعوت ہم جب دیں گے تو لوگ ہماری باتوں سے کترا کر اور بھاگیں گے۔ دین کی دعوت دینا ہے تو اپنی زبان کو اچھی رکھنا، اپنی زبان کو پکڑ کے رکھنا ہے ہم کو۔ اگر ہم اس فیلڈ میں آ گئے ہیں دین کی دعوت دینے کے، ضرور کانٹے آئیں گے ہی آئیں گے، لازمی طور پر آئیں گے ہی آئیں گے، اس میں ہمارے درجات بلند ہوں گے، سامنے والا ضرور کہے گا، بڑی بڑی باتیں منہ پر کہہ کر جائیں گے کہ اچھا تم یہ سب کام میں لگ گئے اپنا گھر بار چھوڑ کر، کئی طریقے سے ایسے ہوگا۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو، ہم جو یہ کر رہے ہیں کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے، ہم اپنے خود کی، ہم اپنی آخرت ہم اپنی صحیح کر رہے ہیں، تو یہ سوچ کر ہم کو آگے بڑھنا ہے اور سامنے والے کی خیرخواہی کرنا ہے کہ کہیں وہ جہنم کے گڑھے میں نہ پہنچ جائے۔ ہماری چھوٹی سی غفلت، ہماری چھوٹی سی، ہم کو پتا ہے انفارمیشن، ہم کو معلوم ہے، پھر بھی ہم نے کہا کہ ہم نے صحیح نہیں بتایا اسے، کہیں ہماری چھوٹی سی غفلت سے وہ جہنم کے گڑھے میں نہ چلا جائے۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طریقہ سکھائے، ہم کو صراط المستقیم پر چلائے، اور بار بار دعا یہ مانگتے رہنا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، جبکہ ایک بار تو نے مجھے ہدایت دے دی ہے اللہ، تو مجھے اب میرے اس دل کو مت پھیر، اللہ تعالیٰ میرے اس دل کو مت پھیر، اللہ میری موت جو ہو میرے اس حال میں ہو کہ میں ایمان کی حالت میں ہوں، اللہ میں عبادت کرتے ہوئے میری موت ہو۔ کب ہوگا میری بہنوں بتائیے، کب ہوگا؟ ایسی موت کب ملے گی؟ جب آپ اٹھائیں گے قرآن، اٹھائیں گے دن رات اس میں رہیں گے تو کبھی نہ کبھی ہوگا۔ کچھ لوگ بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہو تو بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے، تو کیسے ہوگا؟ موت بھی تو ایسی ہوگی نا، موت بھی کسی کو اچانک ہو سکتی ہے اور کسی کو تو بیماری سے شروع ہوگی، تو بیماری آتی ہے اگر نمازیں وغیرہ چھوڑ دیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ تو کیسے بھی حال میں ہو ہم کو دعا کرتے رہنا ہے، دعا تو ہر وقت کرتے رہنا ہے، کیسے بھی حال میں ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اچھا 1-2 وقت پڑھ لیا اور باقی کے چھوڑ دیا، ایسا نہیں کر سکتے، بالکل ایسا نہیں کر سکتے۔ 5 وقت کی جب نماز بتا دی گئی ہے تو کم از کم 5 وقت کی فرض تو ادا کر لیں۔ پہلا سوال ہوگا قیامت کے دن نماز کا، اسی لیے میں بار بار ہر لیکچر میں، چاہے اس کا
یہاں پر ملتا ہو یا نہیں ملتا ہو مضمون، لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں نماز کے بارے میں، کیونکہ نماز جو پڑھتے ہیں کئی برائیاں دور کر دیتی ہیں ہماری، کئی برائیاں، کئی جو چھوٹے چھوٹے جو گناہ بھی ہو جاتے ہیں غفلت سے، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کا اچھا داعی بنائے، دین کے کام میں ہمارے لیے آسانی ہو، دوسروں کے دلوں میں ہماری بات اتار دے اللہ تعالیٰ، ہماری زبان میں وہ تاثیر دے اللہ، جس کی وجہ سے سامنے والا ہماری بات سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرمائے. مجھے کیا ہے، میں تو کہہ دیتی ہوں الحمدللہ، لیکن آپ لوگ میری بہنوں اتنا وقت نکال کر آپ لوگ بیٹھے ہیں سکون سے، اپنے گھر کا کام وغیرہ چھوڑ کر، اپنے گھر کی ریسپانسبلٹیز چھوڑ کر آپ دین سیکھنے آئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور شوق پیدا کرے دل میں کہ آپ خوب دین کا کام سیکھے اور دین کے ایمبیسڈر، دین کے داعی بنے آپ. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، جو چھوٹی سی کوشش ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے اور شرک اور ریاکاری سے ہم کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے. میری بہت خوشی ہو رہی ہے، میری بہنوں بہت لوگ آج جڑے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، آپ سب کے گھروں میں خوشحالی رکھے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے فیملی ممبرس کو، سب کو، بچوں کو، شوہروں کو، ماں باپ کو، سب کو صحت اور عافیت سے رکھے اور دین پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سے بڑے بڑے کام لے لے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو شرک سے روک دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا داعی بنائے، آمین. متقیوں کا امام بنائے ہم سب کو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے. الحمدللہ آج کی ہماری کلاس ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، آیت نمبر 192 پر. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تھوڑا سا ہم رک جاتے ہیں. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند